إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اللہ رب العالمین سے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ رب العالمین سے ہماری معاونت کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ خباب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. اللہ کی قسم، تم سے قبل کی امتوں کو میں سے بعض لوگوں کو لایا جاتا تھا اور انہیں گڈھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آری لے کر ان کے بدن کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ چیز ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. ان میں سے کسی انسان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، اس کی ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جایا کرتی تھیں، پھر بھی یہ بات اس کو اس کے دین سے نہیں روکتی تھی. لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی لیکن تم جلد بازی کے شکار ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت رہی مکی زندگی میں، جو پورے 13 سال کے عرصے کو محیط ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو تیاری کا یہ مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نسل تیار کرنے کا، صحابہ کی تربیت کا یہ مسئلہ جو 13 سال سے لے کر پھر ادھر 8 سال اور لے لیجئے تو تقریباً 21 سال تک محیط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبی زندگی میں 21 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متمکن اور اس قدر اقتدار میں نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خلافت اور حکومت عطا کر دیا. ہاں، فتح مکہ کے بعد جو 8 ہجری میں پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ قدرت عطا کی جسے ہم اقتدار
تمکن اور غلبہ کی کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 3 سال زندہ رہے یا 3 سال سے کچھ کم، تو تیاری کا جو مرحلہ ہے وہ 23 سال ہے، اور غلبہ اور تمکن کا جو مرحلہ ہے وہ صرف 3 سال یا اس سے بھی کم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جب شروع ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی اپنی پیشین گوئی کے مطابق 30 سال تک یہ مرحلہ چلتا رہا۔ 30 سال تک نبی کی وفات کے بعد وہ تمکن اور وہ غلبہ برقرار رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ اس کے بعد اس تمکن اور اس غلبہ میں کمی آنی شروع ہوئی، اور دھیرے دھیرے یہ غلبہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ عالم اسلام میں بیک وقت 4 اور 5 خلافتیں موجود تھیں۔ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف حکومتیں مختلف ناموں سے برسر اقتدار رہی۔ بنو امیہ کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بنو امیہ کا جو علاقہ عربوں میں ہے وہ ایک الگ اقتدار رکھتا ہے، اور جو اندلس میں ہے وہ ایک الگ اقتدار رکھتا ہے۔ اور بنو امیہ کے بعد جب بنو عباسیہ کا زمانہ آیا تب تو حکومتوں کی بہتات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مسلمان قسم پرسی کی اس کیفیت میں داخل ہوئے جس کو بیان کرتے ہوئے، جس کو تاریخ میں ذکر کرتے ہوئے بہت سے لوگ اشکبار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ترکیوں نے یا عثمانیوں نے اسلامی خلافت سنبھالا تو دنیا میں صرف وہی خلافت نہیں تھی، اس وقت بھی بہت سی اسلامی خلافتیں دنیا کے مختلف خطوں پر موجود تھیں۔ عباسیہ جو اسلامی خلافت کا ایک عروج اور ایک ترقی کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی بغداد کی اپنی خلافت تھی، قاہرہ کی اپنی حکومتیں تھیں، اور پھر ماوراء النہر کے علاقے میں یہ دوسری سلطنتیں تھیں جو مسلمانوں کے زیر اقتدار تھیں، اور خود اس زمانے میں ہندوستان میں جو سلطنتیں تھیں وہ بھی اس کے علاوہ تھیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری اسلامی تاریخ کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو تیاری کا مرحلہ، اعداد کا مرحلہ بہت لمبا ہوتا ہے، نسل کی تربیت کا مسئلہ بہت جاسوسا اور بہت زیادہ حیران کن ہوتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو ثمرہ امت کو ملتا ہے وہ ثمرہ اس قدر دیر پا اور اس قدر پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ جو آپ کے سامنے تقریباً 97 سال پر محیط ہے، اس بیچ میں تقریباً 80 سال تک بعض وہ اہل اللہ اور وہ بعض اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے جنہوں نے قدس کی بازیابی کے لیے تیاری کیا، وہ تیاری پورے 80 اور 82 سال تک دراز ہے۔ پورے 80 اور 82 سال تک وہ سلسلہ تیاری کا منتظر رہا، اور اس کے بعد جب تمکن حاصل ہوا، بیت المقدس کو نصرانیوں کے اقتدار اور ان کے غلبہ سے چھڑانے میں کامیابی ملی، تو جس بادشاہ نے اور جس حکمراں نے اور جس اللہ کے بندے نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، صرف 1 یا 2 سال اس کے بعد زندہ رہا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کا سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے ثمرہ اس کو عطا کیا تھا وہ دیر پا نہیں رہ سکا۔ اس طرح کے ہمارے پاس تاریخ میں جو واقعات ہیں وہ ہم کو یہ سبق دیتے ہیں کہ امت مسلمہ پر وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے وہ حالات آتے ہیں جو اس کی یاد دہانی، اس کی تذکیر اور اس کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جسے امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سألت ربی ثلاثا فأعطانی سنتین ومنعني واحدہ، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کی دعا کیا، 3 چیزیں طلب کیا اپنے رب سے، اللہ رب العالمین نے میری 2 دعائیں قبول کر لیا، لیکن میری 1 دعا رد کر دی گئی۔ میں نے دعا کیا اللہ یجعل بعثهم بینہم، مسلمانوں کے درمیان آپس میں انتشار، مسلمانوں کے درمیان آپس میں خوریزی، مسلمانوں کے درمیان باہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عمل نہ انجام پانے پائے۔ اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ امت کے ایک فرد، امت کے بعد افراد دوسرے افراد کو قتل تو کرتے رہیں گے، مگر دشمنوں کو، امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس امت پر اس طرح سے مسلط نہیں کرے گا جو ان کی جڑ کو ختم کر دے، ان کے وجود کو ختم کر دے، ان کی حرمت و ناموس کو مکمل طور سے پامال کر کے انہیں ملیہ میٹ کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
امت کا خارجی دشمن، امت کو کے درپے آزار رہنے والا دشمن امت کے وجود کو ختم کر دے، امت کی حرمت کو ختم کر دے، امت کو وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِم مِّنْ عَدُوِّهِمْ سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ مَن يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، باہر سے خارجی دشمن مسلمانوں پر اس طرح سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس امت سے وعدہ ہے۔ اسی لیے یہ امت ان فتنوں کو جھیلنے کے بعد، ان فتنوں کو انگیز کرنے کے بعد بھی سرخرو نکلی، جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اب مسلمانوں کا سورج غروب ہو جائے گا، مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں میرے دوستو، اگر آپ 1900 کے بعد کے جو حالات ہیں، جزیرے عرب کی جو کیفیت ہے، عالم اسلام پر استعماری غلبہ کا جو تصور ہے، اگر آپ اس پر ایک ہلکی سی نظر ڈالیں تو ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا تصور بنتا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے جو سازشیں کی تھی وہ اپنے کمال اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ اگر 1900 کے بعد جب ترکیہ خلافت کو 1922 میں ختم کیا گیا، اس کو ختم کرنے سے پہلے جو سازشیں رچی جا رہی تھی عالم اسلام میں، جس طرح سے قاہرہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح حجاز کے تقدس کو پامال کر کے بادشاہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا گیا، اور جس طرح سے اردن کے بادشاہ کو لا کر فرانس کے ذریعہ بیعت کر کے پھر برطانیہ کے خلاف اسے استعمال کرنے کی ناجائز کوششیں کی گئیں، اسی زمانے میں لارنس آف عربیہ کا وہ گھناؤنا کردار، اس کا وہ دردناک کردار جو آپ سن کر کے پڑھ کر کے حیرت زدہ نہیں بلکہ انگوش بدندہ بھی ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک یہودی اور عیسائی زدہ صہیونی انسان تھا جو عالم عرب میں رہ کر عربوں کی تہذیب اور عربوں کے تمدن کے اعتبار سے زندگی گزارتا تھا، عربوں کی زبان میں گفتگو کرتا تھا، عامی لہجے میں بات کرنے پر اس طرح قادر تھا کہ اس کی شناخت کرنا سالوں تک کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد جب عالم اسلام میں اس نے اپنا فتنہ برپا کر کے حجاز سے لے کر کے قاہرہ تک اور پھر وہاں سے لے کر کے اردن اور پھر دمشق تک جو اس نے جو بیج بویا تھا شرنگیزی کا، اللہ رب العالمین اگر آپ کو موقع دے تو جزیرے عرب کی تاریخ آپ پڑھیں۔ جزیرے عرب کی تاریخ اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو جبرتی کی تاریخ مصر ضرور دیکھیں، آپ کو حیرتناک وہ واقعات اور وہ عجائب زمانہ نظر آئیں گے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کا حال ہے؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس دردناک کیفیت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، مسلمان اب روئے زمین پر باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو شکیل ارسلان کی کتاب الغارۃ علی العالم الاسلامی کبھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی کشمکشی کی کیفیت چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد اور آگے 10 سال کے اور بعد میں جب پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد اسلامی خلافت، جسے اسی وقت 1900 کے بعد ہی الرجل المریض بالعلمین کہا جاتا تھا، مرد بیمار، اس کا جو وجود تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس وقت دنیا کے تمام گوشوں میں ایک جو جذباتی لگاؤ اور ایک جو جذباتی تصور تھا کہ خلافت اسلامیہ ہماری حمایت کرے گی، اسلامی خلافت جو ترکیہ میں موجود ہے، استنبول میں ہم سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر، اگر ہمارے سر پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اگر دشمنان دین و ایمان ہمارے اوپر الغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر دشمنان دین و ایمان ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ترکی خلافت ہمارے سر پر سایہ فقط ہو کر ہماری حرمتوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ حالانکہ وہ خود مجبور اور بے بس تھی، مگر عالم اسلام کے مسلمانوں میں یہ تصور موجود تھا، اور اسی لیے 1920 عیسوی جو تحریک خلافت جو ہندوستان میں شروع کی گئی تھی، محمد علی جوہر اور ان کے بھائی شوکت علی اور پھر ان کے پیچھے گاندھی، ان سب نے مل کر کے تحریک خلافت چلائی تھی۔ اور اسی زمانے میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی، بولی ہے اماں محمد علی کی، بیٹا جان خلافت میں دے دو، بولی ہے اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت میں دے دو، بہت مشہور ہوا تھا یہ نغمہ، اور ہر بچے اور جوان کی زبان پر اس وقت یہ نغمہ چل رہا تھا۔
یہ تحریک ہندوستان میں لغو کیا جا رہا ہے، خلافت ختم کی جا رہی ہے ترکستان میں، ترکیہ میں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دور پر، اور پورے ہندوستان میں ایک آگ کی کیفیت ہے اس خلافت کے ذریعہ، جگہ جگہ پر مظاہرے اور جگہ جگہ پر جلسے ان روسائے قوم اور ان ہمدردان ملت کے ذریعہ کیا جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ترکیہ میں جو لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ترکی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ یہاں بھی حکمران تھے، ہندوستان میں بھی ان کی حکومت تھی، ہندوستان کا استعمار ان کے قبضے میں تھا اس وقت، اس لیے یہ فریاد تھی کہ تم وہاں اگر ختم کرو گے یہاں ہم تمہاری حکومت بچنے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب ختم ہو گئی تو پورے عالم اسلام میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ایک قیامت صغریٰ برپا تھی، اور اسی دردناک اور اسی المناک حالت کا سامنا کرتے ہوئے اسی زمانے میں وہ تمام ملی اور دینی تحریکیں شروع کی گئی جو آج پورے زمین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جتنی تحریکیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں جو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر ملت کی رہنمائی کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ سب اس کے بعد ہی وجود میں آئی ہیں۔ 1922 سے لے کر کے 1930 اور 40 اور 45 تک سب کی یہی تاریخ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ زمانہ بھی گزرا اور ملت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے محفوظ ہو کر آج اس زمانے تک پہنچی۔ ہندوستان میں ایک مدت سے ایک مخصوص نظریے کے حامل جو ہندوستان کو تقسیم کرنے کا نظریہ خود مسلمانوں کے قائد سے پہلے پیش کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان بننے کا نظریہ سب سے پہلے مسلمانوں میں سے علامہ اقبال نے 1931 عیسوی میں الہ آباد کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اور اس سے پہلے ساورکر نے دو قومی نظریہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا نظریہ 1926 عیسوی میں اس سے بہت پہلے اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، دونوں قوموں کو ایک ساتھ گزارا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ 1926 عیسوی میں ساورکر نے پیش کیا تھا، جو RSS کا نظریاتی بانی، جو ہندو دھرم کے وہ لوگ جو ہندو توا اور ہندوتو کے پیچھے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کا نظریاتی جو رہنما ہے اس نے یہ تصور پہلے پیش کیا تھا، اور اسی تصور کی بنیاد پر جو RSS ہندوستان کی سیاسی جماعت BJP کا سیاسی باعلاج مرتب کرنے میں، سیاسی رہنمائی دینے میں آج بھی BJP یا حکمراں جماعت اس کی محتاج ہے، اس کو احتیاط کی نظر سے دیکھنے پر آج بھی مجبور ہے۔ اسی لیے حکمراں جماعت کی قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی، کب کس کو متمکن کرنا ہے اور کب کس کو صفحہ ہستی سے غائب کر دینا ہے، یہ فیصلہ یہ سیاسی جماعت سامنے نہیں کر سکتی۔ وہ پردے کے پیچھے وہ کٹپٹلیاں ہلانے والے لوگ اپنے ذریعہ فیصلہ کر کے ان کو دیتے ہیں۔ تو نظریاتی اعتبار سے وہی بات ہے جس کو ایک زمانے سے سننے میں آ رہا تھا کہ ہندوستان میں جب ہمارا غلبہ ہوگا، ہندوستان میں جب ہم قابض ہوں گے تو ہندوستان سے مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے لیے اور ہندوؤں کو یہاں تمکن اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں کارروائیاں کی جائیں گی۔ وہ کارروائیاں پہلے سے چل رہی ہیں، وہ ہنگامے پہلے سے سننے میں آ رہے ہیں، مگر جب عملی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اسے قدرت عطا کیا تو اس نے اپنے ان قراردادوں کو، اپنے ان سابقہ ایجنڈوں کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ 4 اور 5 چیزیں بھی چند مہینے میں اس قدر جرأت آمیز انداز میں تکمیل تک پہنچائی گئی ہیں کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ امت مسلمہ اب دم توڑ چکی ہے، اسے جیسے چاہو اور جس طرح سے چاہو رسوا کرنے کی کوشش کرو، کہیں سے کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہے، ورنہ پورے کشمیر پر ان کی زبانوں پر نہیں، ان کے گھروں پر اور ان کے پورے فضا پر تالا لگا دیا گیا، مگر پورے ہندوستان میں کہیں ایک پرندہ بھی حرکت میں نہیں آیا۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہیں دینی رشتے کے دھاگے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پرویا ہے، مگر ان کا درد محسوس نہیں کیا کسی نے۔ اور پھر اس کے بعد مذہب پر جو حملہ، مسلم پر اللہ پر حملہ، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، اور اس کے بعد عدالت کے ذریعہ کورٹ کا جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے بارے میں، وہ بہت انتہا لینے والا ہے۔
اگر آپ میں سے کسی کو اللہ رب العالمین انگریزی زبان سمجھنے کی قدرت عطا کرے تو آپ اس فیصلے کو دیکھیے، اور اگر اس کا ترجمہ ملے تو اس کو دیکھیے، تمہید بنتی ہوئی آ رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، جو سب غلط ہے تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ زمین مسجد کی ہے، مسجد تھی اور مسجد رہے گی، لیکن وہاں جا کر کے یوٹرن لے لیا گیا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد کا وجود مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا، مسجد سے پہلے کسی مندر کا ثبوت نہیں ملتا، آثار قدیمہ کی جو کھدائی ہوئی اس کھدائی کے نیچے کسی مندر کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نے یہ مسجد 1526 میں بنائی اور 1857 تک یہاں نماز پڑھنا ثابت نہیں ہوتا، 1857 سے لے کر 1947 تک مسلمان اس میں نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد 1992 عیسوی میں مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے، جن لوگوں نے یہ عمل انجام دیا وہ مجرم اور قابل سزا۔ تو پھر بچا اس کے بعد کیا؟ جب مسجد ہے، مسجد میں نماز ہوتی تھی، اس کو ڈھانا غلط ہے، اس کو ڈھانے والے غلط کار اور مجرم ہیں، تو پھر اس کے بعد بدلا کیا؟ تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو فیصلہ لکھا گیا تھا وہ فیصلہ اسی تمہید کے مطابق تھا، فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ تمہید زمین کی ہو اور فیصلہ آسمان کا ہے، کیونکہ کوئی آدمی جو بات کہنا چاہتا ہے اس بات کے لیے جو تمہید بناتا ہے وہ تمہید اسی کے اعتبار سے استوار ہوتی ہے۔ اگر یہی فیصلہ دینا ہوتا تو وہاں یہ تمہید رکھی جاتی کہ یہاں مسجد کے نیچے مندر موجود تھا، اسے توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، آثار قدیمہ کی رپورٹ ہے کہ یہاں مندر تھا، یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یہ کہنا تھا کہ یہاں ہے مندر بنایا جائے، لیکن نہیں تھا ایسا۔ بہرحال یہ بات میں کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا، سردست میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جب یہ سٹیزن ترمیم بل، شہریت ترمیم قانون جب بنایا گیا تو اس قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے ہندی باشندوں سے، ہندوستان کے تمام باشندوں سے یہ ثبوت مانگا جائے گا کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہو یا نہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور باہر سے آ کر کے آپ آباد نہیں ہوئے ہیں۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اگر چور کیا ہے، چوری کیا ہے اس گاؤں کے کسی آدمی نے، تو آپ کو چور کا پتہ لگا کہ چور کو پکڑنا چاہیے کہ پورے گاؤں والوں کو جمع کر کے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ میں چور نہیں ہوں؟ الٹی منطق نہیں ہے۔ اگر آپ کو دراندازوں کو، گھسپیٹھیوں کو، دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو آپ ان کا پتہ لگا کہ ان کی گرفتاری کیجیے، انہیں پکڑیے جو لوگ باہر سے آ کر کے آباد ہو گئے ہیں، مگر یہ کیا پورے ملک کے لوگ آ کر کے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں؟ سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو؟ یہ غیر معقول منطق۔ تو یہ کیا جائے گا کہ سب سے طلب کیا جائے گا کہ آپ ثابت کرو، آپ ثابت کرو۔ جو لوگ ثابت کر لے گئے، اگر نیت صحیح رہی چیک کرنے والوں کی تو، کیونکہ یہ بھی ایک جز ہے اس میں، اور اب جو لوگ ثابت نہیں کر پائے اس کے بعد بچے کی وہ بڑی تعداد جو آج سنائی دے رہی ہے، 19.5 لاکھ کی تعداد میں آسام میں، جو لوگ بچ گئے اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں سوائے مسلمان کے، تو ان کو کہا جائے گا کہ ہاں آپ آؤ ہندوستان میں رہو، آپ کو شہریت دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کو خارج کر دیا جائے گا، ان کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ اب جب شہریت نہیں دی جائے گی تو آپ ہندوستان کے باشندے نہیں رہ جائیں گے، تو آپ کو لوگ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھیجا جائے گا، دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈیٹینشن کیمپ، وہ جو عارضی جیل خانے بنائے جائیں گے ان جیل خانوں میں آپ کو رکھ دیا جائے گا، جہاں نہ آپ کو تعلیم کی سہولت ہوگی، نہ علاج کی سہولت ہوگی، نہ کسی سرکاری اسکیم تک آپ کی رسائی ہوگی۔ جو شہری اور تمدنی سہولیات حکومت کی جانب سے ایک عام ناگرک اور شہری کو ملتی ہیں ان تمام سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس زندگی کی کیفیت کتنی المناک ہوگی، وہ زندگی کتنی دردناک ہوگی، ابھی آپ اس کا شاید پوری طرح تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دوسرے لفظوں میں اس بل کی مخالفت مسلمانوں کے اپنے وجود اور بقا کی مخالفت ہے، یعنی وجود اور بقا کے لیے یہ بات، یہ کوشش اور یہ توجہ کی جا رہی ہے، اسی لیے اس بات کی اہمیت ہے اور اسی لیے اس درد کو سارے لوگ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ نظریہ مسلط کیا ہے وہ لوگ اس نظریہ کے پس پردہ صرف مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے، منووادی نظریہ، یہ برہمنیتزم کا نظریہ ہے، جو اپنے علاوہ دوسرے ہندوؤں کو، جو ان کی اپنی تعبیر کے مطابق پیر سے
یا کمر سے پیدا ہوئے ہیں ان کو اس دنیا میں وجود، اس ملک میں وجود نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ 80 اور 80 بیکورڈ پچھڑے ہوئے ہندو اس وقت تک ہندو ہیں جب تک اس دنیا ملک میں مسلمانوں کا وجود ہے، اور مسلمانوں کا وجود جب نہیں ہوگا تو پھر وہ ہندو باقی نہیں رہ جائیں گے، وہ سب شودر ہو جائیں گے، ہریجن اور چمار ہو جائیں گے، اور پھر ہندو دھرم میں جو پرانا ان کا قانون ہے کہ اگر کسی کے کان میں وید کی کوئی آیت پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسا پلا دیا جائے، اور یہ مندر میں چلا جائے تو یہ کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں جو ان کے دھرم میں موجود ہیں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری اپنی تاریخ میں کس طرح سے یہ نشیب و فراز اور کس طرح سے یہ مختلف مراحل آتے رہے، اور کس طرح سے شہریت ترمیم بل لا کر کے کس طرح مسلمانوں کو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ تھوڑا سا آگے آئیے۔ ہم میں سے بعض نوجوان اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، اپنے تصورات سے مغلوب ہو کر یا اپنے افکار سے مغلوب ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں کو میدان میں جانا چاہیے، اور سارے لوگوں کو میدان میں جا کر کے وہ مظاہرہ، وہ احتجاج اور وہ تحریک میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، اور اگر شامل نہیں ہوتے، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ اگر شامل نہیں ہوتے تو یہ بزدلی ہے، یہ نفاق ہے، یہ ہے، یہ دنیا بھر کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ یہ بات نوٹ کر لو، جس ہندوستان کی سرزمین پر جو قانون آپ کو بے گھر کرنے کے لیے ہے، وہی قانون ان لوگوں کو بھی بے گھر کرنے کے لیے ہے جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بروقت آپ کے لیے یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر یا جامعہ کے کیمپس سے باہر نکل کر ان احتجاجی تحریکوں میں شریک نہ ہوں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے کوئی اسپیشل آرڈر اور کوئی اسپیشل رہائشی نسخہ عطا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں جس لائن میں آپ کھڑے ہیں، مگر ان کو درپیش حقائق کا فہم، معاملات کی نقطہ رسی اور موجودہ حالات پر جو ادراک ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ ہے، وہ آپ کے فہم کی نسبت کہیں زیادہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ بروقت ہمارے لیے کون سا اقدام مناسب ہے اور بروقت کون سا اقدام مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پریشانی پوری امت کی پریشانی ہے، یہ پوری ملت کی پریشانی ہے، ہم میں سے چند مخصوص لوگوں کی پریشانی یہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو جامعہ سے یا بعض اداروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں یا وہ عقل سے پیدل ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مضمرات اور وہ نتائج جو باہر نکلنے کے بعد پیدا ہوں گے آپ کو کما حق اس کا ادراک نہیں ہے، آپ ان نتائج کو پوری طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں جس کا تصور لوگوں کے دماغ میں ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر لکھا تھا، ان الفتنۃ اذا وقعت عجز العقلاء فیہا عن رد الفقہاء، کہ جب فتنہ برپا ہو جاتا ہے تو عقل مند لوگ بیوقوفوں کو روکنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، عقل مند لوگ بیوقوفوں کو اس فتنے کا شکار ہونے سے روک نہیں پاتے۔ باہر جانے کے بعد آپ کے ساتھ اچھے اور برے دوسری طرح کے لوگ ملیں گے، نظریات لوگوں کے الگ الگ ہوں گے، تصورات لوگوں کے الگ الگ ہوں گے، سوچ لوگوں کی الگ الگ ہوگی، اور اس وقت جب فتنہ پیدا ہوگا اور آپ اس سے شکار بنو گے تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ میدان خالی ہوگا جس میدان کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ پوری ملت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی محاذ پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ پوری امت مل کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے اور ملت کے دوسرے جو مصالح، دوسرے جو مفادات اور دوسرے جو احتیاجات ہیں ان کو خالی کر دیا جائے۔ یہ کبھی حکمت اور عقل مندی کی بات نہیں رہی، ورنہ میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سواروں کا دستہ جبل عینین پر متعین کرتے ہیں اپنی پشت کی حفاظت کے لیے،
اور جب مدینے سے لے کر کے تبوک کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو علی کو اپنا جانشین مدینے میں متعین کر کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جب یہودیوں نے تانا دیا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس بزدل آدمی کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تو واپس سے کہا کہ اللہ رسول میں نہیں رہوں گا، یہ لوگ ایسا اور ایسا تانا دیتے ہیں، تو کہا کہ علی کیا تمہیں بات کچھ نہیں کرے گی کہ جیسے ہارون اور موسیٰ نبوت کے اعتبار سے ایک درجے میں تھے، ایسے ہی تم میرے بھائی ہو اور اسی درجے میں ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کے جو مصالح ہیں وہ مختلف محاذوں پر اور مختلف میدانوں میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے ایک ہی میدان میں اگر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بقیہ دوسرے ثغرات اور دوسرے محاذوں کو خالی کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات عقل مندی نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر ہمارے اپنے عمل سے، غور سے سنیے گا میری بات، اگر ہمارے اپنے عمل اور ہماری اپنی حرکت سے ایک وہ ادارہ جو دین اسلام اور مذہب سلف کی خدمت کر رہا ہے اور اسے نشانہ بنا لیا جائے، ہماری حرکت کی وجہ سے یہ جو مذہبی حرکت ہے وہ رک جائے اور اس پر پابندی لگانے کا بیڑا اٹھایا جانے لگے، تو کیا یہ بات معقول رہے گی؟ کسی درجے میں یہ بات دانشمندی کہلائے گی؟ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کون سا قدم اٹھانا ہے اور کب کون سا قدم نہیں اٹھانا ہے، وہ حالات کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور یہ جو جدید ذرائع ابلاغ کی اپلیکیشنیں ہیں، آپ انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہو کہ ایسا کرنا چاہیے اور یہ بات غلط ہے کہ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، حالات کا جو ادراک آپ رکھتے ہیں وہ ابھی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو دوسرے لوگ حالات کو جس گہرائی اور جس گہرائی کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ آپ کے شعور میں وہ پختگی نہیں، آپ کی رسائی میں وہ گہرائی نہیں جو اللہ رب العالمین ان معاملات کے لیے چاہتا ہے آپ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جو لوگ افواہوں کو سنتے ہیں، جو لوگ خبروں کو سنتے ہیں اور اس کو امت میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بہتر نہیں ہیں اگر یہ خبریں سن کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور ان لوگوں کے پاس آئیں جو ارباب حل و اقتدار ہیں، تب وہ اس کے بارے میں درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہاں لے کر کے حل تلاش کریں گے تو شاید انہیں بہتر حل مل سکے۔ یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ امت کے ہر فرد کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دی گئی ہے، امت کے ہر فرد کو ایسے ہی شدر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ زید کو یہ اچھا لگتا ہے، بکر کو یہ اچھا لگتا ہے، خالد کو یہ اچھا لگتا ہے، عمر کو یہ اچھا لگتا ہے، فلاں کو یہ اچھا لگتا ہے، فلاں کو یہ اچھا لگتا ہے، جس کو جو چیز اچھی لگے وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ یہ دانشمندی نہیں ہوتی، بلکہ اجتماعیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ذمہ داروں کی طرف سے رائے دی جائے، ان کی جو تفہیم کی جائے، ان کو جو مشورہ دیا جائے، ان کو اقدام یا احجام کی جو تعلیم دی جائے اس کو برتنا، اس کو بروئے کار لانا، یہ دانشمندی کی بات ہے۔ کیونکہ رسی جب ایک جو دوسرے جلد سے مل کر کے تیار ہوتی ہے تو اسے رسی کہا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ ایک دھاگا ہوتی ہے جس کو ایک بچہ کھینچ کر کے توڑ دیتا ہے، لیکن جب سب ملتے ہیں تو اسے رسی کہا جاتا ہے جسے توڑنے کے لیے پوری قوت بھی مل کر کے کبھی کبھی عاجز رہ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں عام طور سے لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بہت حوصلہ شکن حالات ہیں، یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسا بارہا ہوتا ہے 1400 سالہ تاریخ میں اور پہلے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ تاریخی کتنی ہی شدت اختیار نہ کر جائے، دشواری کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے پیچھے صبح کا اجالا اور آسانی کا چاند انسانوں کا انتظار کرتا ہے۔ اور ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا کائناتی اور دینی یعنی قدری اور دینی دونوں طرح کا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ، اللہ رب العالمین سے استغفار، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا اور ملت کے اس افلاس اور اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ گرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پلٹیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، عاجزی کریں۔ اللہ رب العالمین چاہے
تو میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کے گھر میں اس کے دشمن موسیٰ کی پرورش کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو وہی جابر و ظالم، وہی عقل کے دشمن، وہی دین کے دشمن، وہی مذہب کے دشمن، ان کی گلٹی کو اللہ رب العالمین الٹ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، کن فیکون کا مالک ہے وہ۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں یہ ذمہ داریاں توبہ، استغفار، نفس کا محاسبہ، رجوع الی اللہ، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے بعد بہتری کی کوشش، ملت کی ترقی، ملت کی نجات، ملت کے بچاؤ اور ملت کے مفاد کے لیے رب العالمین کے دربار میں گرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عقل کو قابو میں رکھنا، جذبات پر کنٹرول رکھنا، ہوش کو ہمیشہ باقی رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ابھی اس گراؤنڈ سے باہر آپ کو نکلنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ آپ چلو، تو آپ کے پاس اس کی کیا ضمانت ہے کہ صرف آپ رہو گے اور دوسرے لوگ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے؟ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ کھلی فضا میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کو تو ہم تفہیم کر سکتے ہیں، آپ کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹے یہ بات غلط ہے، مگر دوسرے لوگ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ موجودہ فسادات میں جن مخفی غیر معروف قوتوں نے تشدد کا طریقہ ان تنظیموں میں شامل ہو کر کے کیا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ تشدد ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم سادہ طور سے ایک بینر لے کر کے چیخ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تشدد ہو رہا ہے۔ وہ تشدد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پولیس کہہ رہی ہے ہم نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، پھر وہ تیسری طاقت کون سی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے۔ اس لیے جذبات سے نہیں، عقل سے باتیں کی جاتی ہیں، خود پسندی سے نہیں، مشاورت سے یہ باتیں طے کی جاتی ہیں، اور آپ کے جو رہنما یا آپ کے جو اغوا اساتذہ ہیں وہ آپ کو رہنمائی دیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے بات مانی اور اطاعت کیا تو جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کر دیا، جو ذمہ داری ہے اطاعت کی وہ آپ نے پوری کر دیا۔ غلط فیصلہ کیا لوگوں نے، اس غلط فیصلہ کرنے والے کے جواب دیں اللہ، کیا وہ لوگ ہوں گے جو فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو ذمہ ہوں گے اس بارے میں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آپ خود سے کوئی قدم اٹھاتے ہو تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے دل تک پہنچ رہی ہوگی اور آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کر رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔